ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اور اس میں نیکی کا بیان ہے، نیکی کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے دل میں ایک تمنا اور خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ نیک بنے۔ تو نیکی اصل میں ہے کیا؟ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا ہے اور اسی جذبے کو بعض اوقات شیطان ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے، اور یہ وہ جذبہ اور وہ شے تھی کہ جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اسی راہ سے جو ہے وہ ورگلانے کی کوشش کی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فرشتہ بن جائیں تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا، آپ اگر ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں اور فرشتہ بننا، تو انسان کے ایک دل میں خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ نیک کہلائے، نیک بنے۔ ایک کوئی چور یا ڈاکو بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی یہ خواہش رکھتا ہے کہ کم از کم حالات اور واقعات نے مجھے یہاں پہنچا دیا لیکن میرے بچے نیک ہوں۔ تو یہ ہر ایک کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ چلے میں نہیں بن سکا تو میری اولاد نیک ہو، وہ اچھی ہو۔ تو قرآن حکیم نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ نیکی ہے کیا، اس کو ذرا سمجھ لو۔ یہ جذبہ تو ہے تمہارے اندر، لیکن اس جذبے کو صحیح رخ اور صحیح تصویر یا تصور سامنے نہ آیا تو یہ غلط رخ پر بھی بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا نیکی کے خاص تصور سے اس کی نفی سے بات جو شروع کی گئی وہ کیا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی نیکی یہ بھی ہے لیکن صرف اسی کو نیکی نہ سمجھو۔ نیکی یہی نہیں ہے یعنی اسی کو محدود مت کر لو اپنے نیکی کے تصور کو کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، والملائکۃ والکتاب والنبیین، فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، اور اپنا مال جو ہے دیا اس کی محبت کے باوجود۔ ایک مال کی محبت تو انسان کے اندر موجود ہے لیکن اس مال کو اس کی محبت کے باوجود اس نے خرچہ کہاں پر خرچہ؟ ذوی القربہ، اپنے قرابت داروں پر، اپنے رشتہ داروں پر جو قریبی عزیز ہیں ان پر، والیتامہ، اور یتیموں کے اوپر۔ اور یتیم اگر قرابت دار بھی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوہرا اجر ہے، کوئی آپ نے قرابت دار کو بھی دیا اور یتیم کو بھی دیا۔ والمساکین، اور مسکینوں پر، وابن السبیل، اور وابن السبیل کہتے ہیں جو مسافر ہو سکتا ہے کوئی مسافر جو ہے وہ بڑا کروڑ پتی ہو، اچھا کھاتا پیتا ہو لیکن کہیں وہ مجبور ہو گیا ہو، تو اس کے ساتھ کسی کی دیکھیں نا گاڑی پنچر ہو گئی ہو، پہاڑی راستے پر ہو، ویران راستے پر ہو، آپ کے علاقے سے گزر رہا ہو، تو یہ نہیں ہے کہ اس کی گاڑی کو کہ آپ کے علاقے کے آدمی کے گاڑی کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو سارے مل کر اسی کو دبانا شروع کرتے ہیں، بلکہ اسلامی معاشرے میں مسافر کا ایک حق مانا گیا ہے۔ تو جو راہ چلتا مسافر ہے اس کا بھی ایک حق ہے کہ اس کے ساتھ بھی بھلائی ہو، اس کے ساتھ بھی نیکی ہو۔ والسائلین، اور مانگنے والوں پر اپنا مال کا خرچ کرنا۔ وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ اس کے بعد یہ مال کے خرچ کے ضمن کے بعد آگے فرمایا
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، یعنی نماز کا قائم کرنا بھی نیکی ہے اور زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وہ جو باہم عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جب عہد کر لیں، جب وعدہ کر لیں تو وعدے کی پابندی کرتے ہیں، اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اور خاص کر صبر کرنے والے، اور صبر کرنے والے بھی کس میں؟ تنگی میں، تکلیف میں، وَالضَّرَّاءِ، یعنی جو تکلیف آتی ہے، ایک تکلیفیں ہیں جو انسان کے اوپر جسمانی آتی ہیں، ایک تکلیفیں ہیں جو انسان کو فقر و فاقہ کی آتی ہیں، مال کی جو کمی کے سبب آتی ہیں، جو اور کسی وجہ سے اولاد کی طرف سے آتی ہیں، اور ایک تکلیفیں وہ ہیں جو بخار ہو گیا، آپ کو کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی اور مصیبت آ گئی، جیسے ابھی کوئی انٹیمیٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑی مصیبت کرونا کی ایک اور آنے والی ہے، تو اس طرح کے مصائب میں بھی جو صبر کرنے والے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک مصیبت اور تکلیف آتی ہے انسان کو جھاڑ پھونک کے، یہ جو کالا عمل ہے اس کی وجہ سے بھی آتی ہے تکلیف، لیکن وہ شخص کہ جو بچا رہا، جس نے توکل اللہ پر کیا، تو اس کے اجر کے کیا کہنے، کہ معلوم تھا کہ یہ ساری چیزیں میں الٹا بھی سکتا ہوں، اوروں کے پاس بھی جا سکتا ہوں، لیکن نہیں کیا۔ وحین الباس، اور خاص کر جنگ میں صبر کرنا۔ اب یہاں بھی بات آئی، اب ظاہر ہے یہ جنگ جو ہوگی کسی ملک گیری کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر ایسا جہاد اور ایسی جنگ کہ جو اللہ کی خاطر کی جائے تو اس میں بھی نقصان ہوگا، اس میں بھی زخمی ہوگا آدمی، جانوں کا بھی نقصان ہوگا، عزیز و اقارب بھی جا سکتے ہیں، اس میں گھر بھی جا سکتا ہے، مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو خاص کر اس میں صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ عام طور پر اب ہم سمجھتے ہیں کہ سچا آدمی وہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے، ہم کہتے ہیں فلانا آدمی جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سچ بولتا ہے۔ تو یہاں ہمارے سامنے ایک معیار رکھا گیا کہ سچ بولنا ہی نہیں، بلکہ یہ جس کا کردار ہے، یہ جس کا عمل ہے، وہ ہے سچا۔ سچ خالی بولنا ہی نہیں ہے، بلکہ سچ کے اوپر عمل پیرا ہونا، جس کا یہ کردار ہو، یہ جو سارا بیان کیا گیا ہے، یہ لوگ سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہ لوگ جن کا کردار یہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو پھر متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں ایک تقویٰ کا یا پرہیزگاری کا ایک خاص شعلہ بیٹھ جاتا ہے کہ اگر آدمی جو ہے وہ اتنی لمبی داڑھی ہو، خاص اس کا لباس ہو، خاص تراش خراش ہو، خاص عمل ہو، اور اسے جو مرضی کہے، ہنس مکھ ہو، مختلف ایک تصورات آئیں گے نا ذہن میں، یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑی جو کچھ مرضی کر لو کچھ نہیں کہتا۔ تو یہ اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ نہیں، یہ جس کا کریکٹر ہے، یہ جو پیچھے بات بیان کی جا رہی ہے، یہ متقی لوگ یہ ہیں جن کا کردار یہ ہے، سچے یہ ہے۔ اسی میں سمجھ لیں کہ اس آیت کا ایک خاص پس منظر بھی ہے، جسے ہم شان نزول بھی کہتے ہیں، کہ یہ آیت نازل کب ہوئی، کیوں ہوئی۔ تو اس حوالے سے جان لیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے تقریباً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن اس کے بعد حکم آ گیا کہ آپ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ساری جو ہے رد و قدع معاشرے کے اندر پیدا ہوئی، اور 2 رکوع اس کے اوپر آئے۔ یہ جو تحویل قبلہ کا واقعہ تھا، اس کو یہودیوں نے بڑے ہی اوچھے انداز میں اور برے طریقے سے مسلمانوں کے اندر اس واقعے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی، اس واقعے کو اچھالا کہ یہ کیسے نبی ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قبلہ کون سا ہے۔ اگر یہ والا قبلہ تھا، اصل قبلہ خانہ کعبہ تھا، بیت اللہ تھا، تو یہ 16-17 مہینے کی نمازوں کا کیا ہوگا وہاں جو پڑھی۔ اب ظاہر ہے کہ قانونی جو ماہرین ہوتے ہیں، فقہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے کر کے کچھ کہا کہ بھئی اس کا ازالہ ہو جائے، کوئی قضا ہو جائے، کوئی دوہرا لی جائے۔ اب اس پر پھر اعتراضات۔ اب یہودی جو تھے وہ بھی تو کوئی کم نہیں تھے نا فقہ میں، قانون میں۔
تو انہوں نے کہا نہیں جو اس دوران مر گئے ان کا کیا ہوگا، چلو آپ تو توبہ کر لیں گے، آپ دوہرا لیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جب پیدا ہوئیں ذہنوں کے اندر، انہوں نے پیدا کر دیں اور سادہ لو مسلمانوں کو اسی طرح ورگلانا شروع کر دیا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے ڈگمگانے کی کوشش کی۔ تو وہ معاملہ یہاں بھی شیطان تو ہر مرتبہ ایسا کام تو کرے گا۔ اچھا، اس حوالے سے ذرا ہم قرآن حکیم میں اس کے پیچھے دیکھیں ذرا 2 رکوع میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کے حکم سے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اچھا، جب تک تو آپ مکہ میں موجود تھے تو آپ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ بیک وقت دونوں قبلے سامنے رہیں، یعنی بالکل آپ کعبہ کی جنوبی دیوار کی طرف ہوتے، اور جنوبی دیوار جب وہ آپ سامنے کھڑے ہوتے تو یہ قبلہ بالکل بیت المقدس جو بیت اللہ تھا یہ آپ کے سامنے ہوتا، اور اسی کی سید میں سمت میں بیت المقدس بھی ہوتا۔ تو ایک ہی رخ میں، اسے کہتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں استقبال قبلتین، بیک وقت دونوں قبلے آپ کے سامنے تھے۔ لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو اب اگر آپ بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ ایک مسئلہ تھا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف منہ کریں، اس رخ پر منہ کر کے نماز پڑھیں۔ یہی ہے کہ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی ہم بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا دیکھتے تھے، آپ کو جو قبلہ پسند ہے ہم آپ اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش تھی۔ اچھا، پھر مسلمانوں کو بھی جو تسلی دی اللہ نے کہ یہ ہمارے ہی حکم سے تھا، یہ جو ہمارے نبی نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو یہ کس کا حکم تھا؟ ہمارا ہی حکم تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وہ حکم نہیں آیا، کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہو کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس سے ایک چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ہے وحی جلی جو قرآن حکیم میں ہے، اور ایک ہے وحی خفی جو قرآن حکیم میں نہیں ہے۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سارے احکامات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے، لیکن وہ قرآن حکیم میں نہیں آئے۔ اس کو ایسے بھی سمجھ لیں کہ نبی کا خواب بھی جیسے سچا ہوتا ہے، وہ بھی وہی ہے نبی کا خواب بھی۔ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا؟ کتنی بڑی بات کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، تو کس میں دیکھا تھا؟ خواب میں ہی دیکھا تھا۔ تو نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ وحی کی کئی قسمیں ہیں۔ کبھی تو براہ راست جبریل امین سامنے بھی آ جاتے تھے اور آ کر آپ کو کوئی بات کہتے تھے یا سمجھاتے تھے۔ اچھا، اسی میں ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو روکا ٹوکا نہیں ہے تو یہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید ہے کہ یہ کام درست ہے، اور کہیں ذرا وہ عدم توازن ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بھی آ جاتا تھا کہ یہ کام نہ کریں۔ اب عبس وتولی میں جیسے آ گیا کہ آپ ایسا کام نہ کیجیے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 16-17 مہینے بھی خانہ کعبہ سے ہٹ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھی ہے تو اللہ کے حکم سے تھی، اور بالفرض یہ اعتراض بھی بعض اوقات آتے ہیں تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اگر ادھر بھی منہ کیا تھا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید تھی۔ اگر اجتہاد بھی تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بھی گویا کہ اس اجتہاد کو بھی اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے دن ہی کہہ دیتے کہ نہیں آپ نے ادھر رخ نہیں کرنا، اس طرف رخ کر کے پڑھنی ہے، لیکن یہ قرآن حکیم میں آ بھی گیا کہ نہیں وہ بھی ہمارے ہی حکم سے تھا جو آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا، اس کی تمہید جو ہے وہ بہت پہلے شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جتنے مشرق اور مغرب ہیں، قل اللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ سارے مشرق اور سارے مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہی۔ یہ تم کس چکر میں پھنس گئے ہو؟ ٹھیک ہے نا، ادھر رخ کیوں کیا یا ادھر کیوں رخ کیا؟
تو اس حوالے سے ذرا ایک بات سمجھ لیں، جیسے نیکی کا ایک ظاہر اور باطن ہے، وہ ہم گفتگو کریں گے، اسی طرح یہ جو احکامات ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ظاہر اور باطن ہوتا ہے۔ توازن یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں انسان رہے۔ ہمارے ہاں جیسے آج کل ایک الفاظ استعمال ہوتے ہیں خوارج کے، معتزلہ کے، اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر جو ہے نا آغاز میں، جن کو کہتے ہیں کہ یہ ظاہریہ تھے، یہ باطنیہ تھے، تو کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا فوکس ہو گیا تھا زیادہ ظاہر کے اوپر اور کچھ لوگوں کا فوکس ہو گیا تھا باطن کے اوپر۔ اب ذرا دیکھیں نا، اگر اسی بات کو ظاہراً لے لیا جائے تو کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو قرآن حکیم میں آ گیا، قل اللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ سارے مشرق اور سارے مغرب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں، اور اللہ کسی ایک سمت میں محدود نہیں ہے، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر اللہ ہے، تو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک ظاہر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم وہاں ادھر کیوں رخ کریں، جدھر مرضی آئے رخ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک آپ کو معلوم ہے کہ نماز کا باطن ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین۔ ایک نماز کا ظاہر ہے، اس کی تعدیل ارکان ہیں، وہ رکھتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا، یہی جو نیکی کا تصور ہے وہ ظاہر کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے، وہ اس کی چھوٹی چھوٹی ساری چیزیں دیکھتے ہیں، آپ بیٹھے کیسے، آپ کھڑے کیسے ہوئے، اچھا آپ کے ٹخنے کہاں ہیں، سر کے اوپر کیا ہے، اچھا اس ظاہر پر اتنا فوکس ہو جاتا ہے، اور پھر اتنی شدت بھی آ جاتی ہے کہ اس پہ جھگڑے بھی پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی نے آمین کہی ہے کہ نہیں کہی، سورہ فاتحہ کا کیا معاملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اچھا یہ ظاہر ہے۔ اچھا جو باطن ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے ٹھیک پڑھ لی ہوں، ٹھیک کر بھی لی ہوں، لیکن اس نماز میں آپ اب حساب کتاب کیا کر رہے ہوں اپنی دکان کا، بیوی نے کیا کیا کہا تھا، اس کو آپ نے کیا کیا کہنا ہے، وہ ساری آپ تیاری کر رہے ہو۔ سوچ وہ انسان کی جو نماز کا اصل مقصد ہے، معراج المومنین والا یا اللہ کی یاد والا، وہ سرے سے ہو ہی نہ۔ اچھا اس کی دوسری انتہا کیا ہے باطنیہ والی؟ ایک تو یہ ظاہر تھی، باطن والی انتہا کیا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں تو اللہ کا جو ذکر ہے، یاد دانی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، میں نے تو اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تو پڑھی جاتی ہے کس لیے؟ اللہ کے سے لو لگے، اللہ کو، مجھے تو ہر وقت اللہ یاد رہتا ہے۔ اچھا اس کی پھر وہ انتہا ہوتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے او جی اسی مدینہ پڑھ لئیے، تسی جاؤ پڑھو، اسی تو مدینہ پڑھنے ہیں۔ کیوں؟ وہ تصور میں وہاں موجود ہوتا ہے، وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایک انتہا یہ ہے کہ آدمی کی پوری توجہ ظاہر پر ہو اور باطن نہ پائے، اور دوسری انتہا کیا ہے کہ پوری توجہ باطن پر ہو اور وہ کہے کہ ظاہری کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو توازن کیا ہوا؟ یہ دونوں ہی ضروری ہے۔ اچھا اسی میں اس ذرا بات کو سمجھ لیں اور نیچے اتر کے، ایک انتہا یہ ہے کہ آدمی کہے کہ کعبے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے، اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ذرا ادھر سے ادھر ہوئے تھوڑے بہتے تو فتوے لگ جائیں، مسائل کھڑے ہو جائیں۔ تو اب عدم توازن جو پیدا کرنا ہے، یہ دونوں مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہی معاملہ نیکی کے ساتھ بھی ہے۔ اب ذرا آئیں تو دیکھیں، یہ جو نیکی کا جذبہ ہے انسان کے اندر، اسی پس منظر میں ذرا اندازہ کریں، یہ انسان کو ایک نہ ایک انتہا کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جذبہ اندر موجود ہے، اور اس شدت کے ساتھ موجود ہے کہ ہر انسان کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ اور ٹھیک ہے کوئی آدمی کہتا ہے نہیں جی میں تو نیک نہیں ہوں، لیکن وہ ذرا کسرے نفسی والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی اپنے ہر عمل کو اپنے اندر جسٹیفائی کرتا ہے
کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو اس کی یہ وجوہات تھی، یہ مجبوریاں تھیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرے، اپنے آپ کو یقین نہ دلائے، تو وہ تو احساس جرم کے تحت مر جائے۔ تو یہ نیکی کا جذبہ اتنا ضروری ہے انسان کے اندر، جس طرح انسان کی ظاہری زندگی کے لیے یہ ہوا اور پانی ضروری ہیں، اسی طرح انسان کی جو معنوی حیات ہے، جو روحانی حیات ہے، اس کے لیے نیکی بھی ازحد ضروری ہے۔ لہذا جب انسان نیکی کے اس جذبے کو بیلنس میں نہیں لاتا، تو ایک انتہا یہ ہے کہ وہ نکل جائے گا رہبانیت کی طرف۔ آخر وہ لوگ وہاں گئے، رہبانیت تک پہنچے تو کس لیے گئے؟ اس نیکی کے جذبے کے تحت گئے کہ ہم اللہ کی خاطر نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے، یا بہت منیمم لیول پہ زندگی گزاریں گے، شادی نہیں کریں گے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ کہ انسان مطلب وہ جو کام ہے، کوئی نہ کوئی دنیا میں انسان کام تو کرتا ہے نا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے گنگا رام ہے، تو اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا اسپتال بنایا۔ اس کی بیوی نے گلاب دیوی اس کی بیوی تھی نا، جس نے ٹی بی اسپتال بنایا۔ اچھا ذرا دیکھیں تو فرق نہیں ہے، گنگا رام نے بھی اسپتال بنا دیا، عمران خان صاحب نے بھی کینسر کا اسپتال بنا دیا، ہے نا؟ وہ بھی تو کوئی جذبہ تو ہے نا پیچھے۔ اب یہ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، اسی طرح مذہبی لوگ ہیں، تو یہ جتنے دینداروں کی خدمت لوگ کرتے ہیں، مدارس کی ہوں، مساجد کی ہوں، دینی تحریکوں کی ہوں، تو یہ کون لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں نیکی کے جذبے کے تحت؟ ایک طرف دیکھیں وہ دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ اپنا مال لٹا رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، لنگر خانے بھی چل رہے ہیں، مدارس آخر اتنی دنیا میں سب سے بڑی جو مدارس کی جو سیٹ اپ ہے پاکستان میں چل رہا، تو ایسے ہی نہیں چل رہا، آخر لوگ دے رہے ہیں تو چل رہا ہے نا۔ اچھا وہ دینے والے کون ہیں؟ وہ ذرا زندگی کا ان کی کا جائزہ لیں گے تو وہ سارے بڑے بڑے کاروباری حضرات، وہ ہو سکتا ہے ملاوٹ بھی کر رہے ہوں، ذخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہوں، اور ٹیکس کا معاملہ تو کر ہی رہے ہوتے، اکثریت ان میں سے ٹیکس کا معاملہ چوری والا تو ہو ہی رہا ہوتا، لیکن اس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو۔ مجھے کوئی تقریباً 20-25 سال پہلے کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، تو وہ لیبیا گئے، بلکہ ہمارے رشتہ داروں کے آگے رشتہ دار تھے، تو ایک دفعہ مجھے بھی انوائٹ کیا گیا، بھائی ان کے یہاں پروگرام ہے، تو میں گیا، تو معلومات کی ذرا، تو معلوم ہوا اتنا پیسہ ریل پیل کہاں سے آ گئی ہے۔ تو وہ لیبیا میں جس کمپنی میں تھے، تو وہ وہاں پروکیورمنٹ کو یعنی پرچیز کے شعبے کو ایڈ کرتے تھے، تو انہوں نے پھر جب وہ زیادہ کمپنی نے اعتماد کیا، تو انہوں نے ایک دن کیا کہ اٹلی سے رکشے بک کروائے، پیمنٹ وہاں سے کروائی، لیکن انہوں نے ایڈریس سارا لکھ دیا کہ کراچی اتار دینا، پورا جہاز کراچی اتار دینا فلاں آدمی کے نام پہ۔ ظاہر ہے وہ ڈلیوری کہاں دینی ہے وہاں، تو جب وہ ڈلیوری آنے والی تھی نا، تو انہوں نے وہاں سے چھٹی لی اور پاکستان آ گئے اور سارے ریسیو کر لیے۔ تو اس کے بعد ان کا معمول تھا، مجھے معلوم ہوا کہ وہ ہر جمعرات کو بری مام دیکھ دیتے ہیں۔ کیا اپنے آپ کو انسان جسٹیفائی کرتا ہے، سیٹسفائی کرتا ہے۔ تو یہ ایک معاملہ چلتا ہے۔ اسی طرح ذرا دیکھ لیں کہ وہ معاشرے کے طبقات بھی کہ جن کے ہاں معلوم ہو کہ نیکی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں، یہ کہاں کے نیک ہوں گے، وہ ہم لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی اپنی جگہ ایک انہوں نے بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور پال رکھا ہوتا ہے۔
مثلاً امانت اور دیانت میں سب سے بڑھ کر جیب کترے ہوتے ہیں. ویسے تو یہ کرپشن کا سارا نظام دیکھیں بڑی ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، بڑی دیانتداری کے ساتھ چلتا ہے. وہاں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہوتے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا. آپ چرس اور ہیروئن والوں کو دیکھیں، وہ ایک بندہ ادھر سے آئے گا، ایک ادھر سے آئے گا، اس نے پیکٹ اس کو پکڑایا، اس نے مٹھی میں پیسے اس کو پکڑائے. جو طے ہوا تھا اس میں سے 1 گرام کم نہیں ہوتا. اگر طے ہوا تھا کہ یہ 200 گرام چرس کا پیکٹ دوں گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ کوئی 298 گرام نکلے. اور اس نے طے کیا تھا کہ 500 دوں گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ 499 بھی نکلے. اچھا، نہ وہ تولتا ہے نہ یہ گنتا ہے. اس کی مٹھی میں پیسے آئے، اس نے جیب میں ڈال دی. اتنا ٹرسٹ اس طرح ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں اگر دیکھیں، اول تو یہ ہوتا نہیں، اور لیکن اگر کوئی کر جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ موت. اس دنیا میں موت ہے، گولی ہے سیدھی سیدھی. آپ پوری دنیا میں دیکھیں جو ہونڈی کا کاروبار چل رہا ہے، پیسے ادھر سے ادھر، امریکہ سے چلتے ہیں، چائنا سے چلتے ہیں، کوریا سے چلتے ہیں، اور یہاں پہنچتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ. تو جیب کتروں کے میں کہہ رہا تھا، ان کے اندر علاقے کی تقسیم کہ یہ گلبرگ سے لے کر کورنگ ٹاؤن تک ایک آدمی کا علاقہ جیب میں نے کاٹنی ہے. اگر اسے موقع نہیں مل سکا، نہیں کاٹ سکا، تو اس کے نزدیک یہ جرم ہے. اب اس کے دوسرے بھائی کا حق ہے کہ جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کورنگ سے لے کر کاک پول تک، اس نے کاٹنی ہے. یہ اگر آگے کاٹے گا تو اس نے جرم کیا ہے، اس نے بے ایمانی کی اس دنیا میں. اچھا، اسی طرح شام کو وہ سارے، آپ کو پہلے یاد ہوگا کسی کے پیسے اگر وہ یا کوئی ایسی چیز گم ہو جاتی تھی تو معلوم کرتے تھے کہ راجہ بازار میں پتہ کرو، رتے میں پتہ کرو کہ ان کا گرو کون ہے، تاکہ وہاں سے ملے. جیب آپ کی چاہے وہ فیض آباد کٹی ہے، وہ کیا ہوتا تھا، سارے جیب کترے جا کر اپنے گرو کے قدموں میں ڈال دیتے تھے. پھر وہ تقسیم کرتا ہے، کسی کی دیہڑ لگی ہے یا کسی کی ڈبل لگی ہے، اس سے قطع نظر وہ سب میں وہ تقسیم کرتا ہے. اور جس آدمی نے 1 روپیہ بھی اپنی جیب میں رکھ لیا وہ کون ہے؟ بے ایمان. جیب کاٹنا نہیں ہے، وہ بڑا خائن اور بے ایمان ہے جس نے پیسے رکھ لیے. اور اسی کو ذرا اوپر کے تصور پہ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو کہتے ہیں کہ چوری میرا پیشہ ہے اور نماز میرے اوپر فرض ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ چند سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک آدمی کا ٹرک وہ اغوا ہو گیا. بڑی باغ دوڑ کے بعد پتہ چلا کہ وہ ادھر نورنگ کی طرف، سرائے نورنگ کی طرف بنو میں کسی آدمی کے پاس ہے. تو رابطہ کر کے وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا جی 6 لاکھ روپے کل تک یہاں جمع کرا دی تو لے جائے. تو بیچ میں بندے شندے ڈالے کہ آپ ذرا کو رعایت کریں، 6 نہیں ہے، غریب آدمی ہے. تو انہوں نے کہا کل حاجی صاحب نے چلے پہ چلے جانا ہے 40 دن کے لیے، پیسے جمع کرانے ہیں تو آج کراؤ، نہیں تو یہ گئے تو پھر ان کے آنے تک ہو سکتا ہے ٹرک ملے ہی نہ. ایک تصور ہے. اور اسی کو میں وہ بیان کروں گا کہ کابل میں جو گورنر تھے آغا طیب صاحب، وہ ایک دفعہ لاہور آئے، ڈاکٹر صاحب سے ملے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دین پر عمل پیرا ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، پردہ داری کر رہے ہیں، ان کی اکثریت جو ہے وہ سوچ سمجھ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، لیکن ہمارے ہاں دینداری روایتی ہے، جو سوچ سمجھ کے ہے وہ بہت کم ہے. جبکہ یہاں جتنے دیندار ہیں ان میں سوچ سمجھ کے زیادہ ہے اور روایتی کم ہے. تو یہ ایک تصور ہوتا ہے. کسی بڑے سے بڑے بدماش سے کہہ لیں تو وہ اگر آپ سے پیسے لے لے
وہ کہتا ہے کہ نہیں میں قتل کی سپاری پکڑ چکا ہوں، اب میں زبان سے نہیں پھر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ جیسا میرا آدمی ذرا دباؤ آئے، آپ مجھ جیسا آدمی زبان سے پھر جائے، لیکن ایک بدماش آدمی زبان سے نہیں پھرتا، بڑا پکا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے زبان دے چکا ہوں، اب میں کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، لیکن زبان سے پھر نہیں سکتا۔ تو یہ مختلف طبقات جو ہیں معاشرے میں، ان کے اندر یہ نیکی کا ایک تصور جو ہے وہ مختلف انداز پہ پھیلا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہاں وہ جو ریڈ لائن ایریے کی عورتیں ہیں، ان کے اندر بھی ایک تصور ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیکی اور خیر سے خالی ہو۔ خود آپ نے بچپن میں سنا ہوگا کہ فلاں ڈاکو جو ہے وہ ڈاکے ڈالتا ہے لیکن غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ پنجاب کا خاص کر وہ محمد خان ڈاکو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی بچی جس کے ہاتھ پیلے ہونے سے رہ جاتے تھے، کوئی جہیز یا پیسوں کی وجہ سے، وہ شادیاں کرواتا تھا۔ آج کل یہی کام ذرا بڑے بڑے بزنس مین اور ایم این ایز اور یہ کرواتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرویو آتے ہیں، یہ شادیاں کروا رہے ہیں جی، یہ اتنی بچیوں کے نکاح کروا رہے ہیں، اتنے دسترخوان لگے ہوئے ہیں۔ فری دسترخوان بھی تو آپ کے ارد گرد لگے ہوئے ہیں نا، لنگر چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے اصل میں؟ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ یہ نیکی کا جذبہ جو ہے یہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، اسے نیکی کرنی ہی کرنی ہوتی ہے، اور وہ نیکی انسان اپنے طور پر ایک تصور ذہن میں بٹھاتا ہے اور اس کے مطابق کر لیتا ہے۔ کیا ہوا جو میں نے اتنی سرکاری زمینیں جو ہے وہ ہتھیا لی ہیں، ان پر پلاٹنگ کر لی ہے، ان کو لوگوں کو بیچ دیا ہے، لیکن اس سے جو آمدن ہوئی ہے آخر میں لوگوں کو کھانا بھی تو کھلا رہا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہوں۔ اپنے عمل کو جسٹیفائی کرتا ہے آدمی۔ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، زیادہ ہائر ایجوکیٹڈ، تو کہیں گے کہ اصل معاملہ تو یہ ہے کہ انسان وعدے کا پکا ہو، دفتر ٹائم پر پہنچے۔ یہ نماز شماز ٹھیک ہے، یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے، مولویوں کا کام ہے، یہ پڑھتے ہیں، لیکن اصل شے ہے وقت پر دفتر جانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ تو یہ مختلف تصورات آپ کے سامنے نیکی کے آئیں گے۔ اب ذرا ہم دیکھیں تو اس سے ایک سبق جو ہے وہ ہمیں حاصل ہونا چاہیے کہ ہم معاشرے میں دیکھیں گے تو نیکی اجزاء میں تقسیم ہے۔ ہم کہیں گے یہ جو سارے عمل ہیں، سارے کام ہیں، ان میں سے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ فلاں چیز نیک نہیں ہے یا فلاں کام نیکی کا نہیں ہے۔ ان سب کے اوپر کسی نے کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نے نیکی کا کام نہیں کیا۔ کسی نے وعدے کی پاسداری کیا تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نے غلط کیا ہے۔ کسی نے مسجد بنوا دی ہے یا مدارس کی خدمت کی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے اس نے برا کام کیا۔ تو قرآن حکیم جو تصور ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ نیکی ایک وحدت ہے، یہ ایک اکائی ہے، ایک یہ اجزاء میں منقسم اس کو نہ کرے، اور دوسرے اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ تو ان دونوں کے اندر رہتے ہوئے اس کے بیلنس کو برقرار رکھنا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ اڑائے کچھ ور گل نے، کچھ نرگس نے، کچھ لالے نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہے داستاں میں، اور کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ میں جو نیکی آئی، جو خیر کا کام آیا، جو بلائی کا کام آیا وہ لیا اور اسی سپیڈ سے آگے نکل گئے۔ اسی مثال کو اگر میں سمجھاؤں تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک ہاتھی آیا اور وہاں چند اندھے رہتے تھے۔ ان اندھوں کو جب معلوم ہوا کہ ہاتھی آیا تو انہوں نے کہا چل کے ہم بھی معلوم کرتے ہیں کہ ہاتھی کیا شے ہوتی ہے۔ سارے لوگ ذرا دیکھنے گئے ہیں، پتہ کرنے گئے ہیں، تو ہم بھی ذرا دیکھتے ہیں۔ تو اندھے بھی ہاتھی کے گرد پہنچ گئے، جمع ہوئے، اور انہوں نے اس کو ٹٹولا اور محسوس کیا اور ایک اپنا تصور قائم کیا۔ جس نے اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا انہوں نے کہا ہاتھی بہت بڑے ستون کی مانند ہوتا ہے۔ جس نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا اس نے کہا ہاتھی بہت بڑے ڈھول کی مانند ہوتا ہے۔ جس نے کانوں پر ہاتھ پھیرا اس نے کہا ہاتھی بہت بڑے چھاج کی مانند ہوتا ہے، پنکھے جو جھلتے ہیں وہ ہوتا ہے۔
جس نے دم پکڑی اس نے کہا ہاتھی تو بہت بڑا ایک رسے کی طرح ہوتا ہے. تو ذرا آپ بتائیں یہ سارا ہاتھی ہوتا ہے؟ یہ ساری چیزیں تو ہاتھی میں ہے لیکن کوئی چیز بھی ان میں سے ہاتھی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تو نیکی کی ہیں لیکن اگر اصلاً حقیقت جانی جائے تو یہ نیکی نہیں. اب آئیں ذرا اس تصور کے ساتھ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. جیسے کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ. یہ گویا کہ اس تصور کے ساتھ ایسے ہی اسی انداز میں ایک بات ہو رہی ہے کہ یہ سارے جو تصورات تم نے ذہنوں میں بٹھائے ہوئے ہیں یہ کوئی بھی نیکی نہیں. اس طرح کے تصورات کی گویا کہ نفی. اب نیکی تم کرتے تو ہو، یہ نیکیاں ہیں، لیکن اس کا تصور کیا ہے وہ ذرا سمجھایا گیا. نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. پھر نیکی ہے کیا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی تو اس کی ہے کہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور یوم آخرت پر آیا. اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کتابوں پر، فرشتوں پر اور نبیوں پر ایمان. یہ تینوں جمع کریں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ایمان بالرسالت. کیوں؟ فرشتہ لے کے آیا، کیا لے کے آیا؟ کتاب. اور کس پر لے کے آیا؟ نبی پہ لے کے آیا. تو یہ ایمان بالرسالت. تو نیکی تو اس کی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر اور رسالت پر، یا انبیاء پر. وہ مل جائے گی بات ساری. اس کی تفصیل آ گئی کہ انبیاء پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان پر کلام آیا وہ بھی، اور جو لے کر آیا ہے اس پر بھی. یہ دیکھیے فرشتے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. جب آپ فرشتے پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہی آئی کس واسطے سے ہے. اس لیے بڑی شد و مد کے ساتھ فرشتے کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لیا کس نے؟ فرشتے نے. اچھا یہ نہیں ہے کہ براہ راست فرشتہ بھی لیتا ہے، فرشتے پر بھی وہی ہوتی ہے، اور ہر فرشتے کا بھی کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے اور پھر انسانوں میں سے بھی چنتا ہے کہ کس کے پاس اس کا پیغام جائے. یہی وجہ ہے کہ فرشتے پر ایمان لانے کے حوالے سے ذرا، چونکہ فرشتہ ہماری آنکھوں نے تو دیکھا نہیں، یہ بالغیب کی شے ہے، تو صرف آپ کی تسلی کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جب اس واقعے کو بیان کیا کہ میں ایک ہی رات میں یہاں سے بیت المقدس گیا، گویا کہ اب بیت المقدس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تولیت میں دے دیا گیا. یہ اصل میں جو اللہ کی چیزیں ہوتی ہیں، جو نبی آنے والا ہوتا ہے وہ ساری کی ساری اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ چیزیں اس امت کی اجتماعی میراث قرار پائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں گیا بیت المقدس اور وہاں سے گیا آسمانوں پر اور پھر راتوں رات واپس آ گیا. اب ذرا اندازہ کریں کہ جو قریش کے لوگ تھے جن کا خیال تھا کہ آپ کو کوئی جنون ہو گیا ہے، کوئی دماغ کا عارضہ ہو گیا ہے، مجنون ہے، ان کا یہ یقین ہو گیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ بڑے خوش ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بیان کرنے سے کہ ہماری بات کی تو تصدیق ہو گئی. لہٰذا وہ سب سے پہلے خوشی سے دوڑے دوڑے کس کے پاس گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ دیکھو وہ جو تمہارے صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. اسی سے آپ کا لقب پڑا صدیق اکبر. اچھا ذرا سوچیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں ایک دم یہ بات کہہ دی؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ روز فرشتہ ان کے پاس آتا ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا تھا نا، ایمان لائے تھے نا، اور ایمان یہ لائے تھے کہ فرشتہ کس کے پاس آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم.
تو انہوں نے کہا جب میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتہ روز ان کے پاس آتا ہے تو کون سی بڑی بات ہے کہ ایک دن یہ اوپر چلے، اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا وہ بھی تو بغیر دیکھے میں مانتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی شے ایمان۔ نیکی کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ ایمان، اللہ پر، آخرت پر، اور فرشتوں پر، کتابوں پر اور انبیاء پر۔ اب یہ بڑا گہرا ذرا معاملہ ہے، دیکھیں کہ نیکی کا اللہ پر ایمان لانے سے کیا تعلق ہے؟ کہ انسان جو بھی کام کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ دیکھیں ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیویٹنگ فورس ہوتی ہے نا، کوئی جذبہ ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو وہ کام نیک کا ہوگا، دیکھیں نا گنگا رام نے اسپتال بنایا تو کوئی اس کا اللہ پر تو نہیں ہوگا نا ایمان، کوئی اس کا اپنا جذبہ ہوگا، کوئی اس کی خواہش ہوگی۔ اچھا یہی شے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں خانہ کعبہ میں بھی جاتے ہیں تو کیا طلب کرتے ہیں؟ دنیا ہی دنیا طلب کرتے ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ وہاں بھی جا کر کیا کر رہے ہیں؟ دنیا ہی مانگ رہے ہیں۔ کرنے کیا گئے ہیں؟ حج، کتنا اہم کام کرنے گئے ہیں، ثواب والا کام، لیکن مانگ اگر وہاں بھی دنیا ہی رہے ہیں تو اللہ نے کہا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اس حوالے سے جان لیں کہ آخر ایک آدمی نیکی کے کام کر رہا ہے تو گنگا رام نے اسپتال بنایا تو کس لیے بنایا؟ آخر ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں ہو کہ سر گنگا رام بن جاؤں، کوئی الیکشن میں جیت جاؤں۔ بھگوان کا تصور تو ہے نا، جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں نا اپنے خدا کے لیے، ہاں اپنے خدا کے لیے، اپنے خدا کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے اگر اس نے اس طرح سے کیا، لیکن میں تھوڑا سا ذرا بات سمجھانے کی جو کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے، جیسے میں نے مثال دی کہ وہاں بندہ گیا اور خانہ کعبہ میں بھی کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا ایک مانگ رہا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ذرا چلیں یہاں آ جائیں تو میں اس بات پہ ذرا سمجھاتا ہوں۔ الیکشن کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جو الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں وہ نماز باجماعت کی بڑی پابندی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک نماز اس مسجد میں، ایک نماز اس مسجد میں، کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہاں جی اچھا ٹھیک ہے، بظاہر ہم دنیا کے اعتبار سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم کوئی ان کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن اگر ذرا گہرائی میں سوچیں گے تو واقعی اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے یا شہرت کے لیے یا ووٹ کے لیے پڑھ رہے تھے؟ اس کو ذرا ابھی میں وضاحت کرتا ہوں اس کی۔ تو یہی بات ہے وہ وہاں جو ہوتی ہے خانہ کعبہ میں بھی جا کر، لہذا وہاں بیلنس کیا دکھایا گیا؟ جو سب سے بڑی دعا جو وہاں خانہ کعبہ میں بھی مانگی جاتی ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب۔ مجھے ایک بندہ واقعہ سنا رہا تھا کہ دو بھائی تھے، ایک ذرا وہ ملتزم کے ساتھ چمٹ گیا خانہ کعبہ کے جو دروازہ ہے نا وہاں اسے تو اس نے کہا اللہ اتنے پہنچا دیتا ہے تو ہون بس تو موت ہی دیتے، تو پیچھے چھوٹا کھڑا تو اس نے بھائی جان ذرا ہوش نہ لیتے قبول ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، تو ایک یہ تصور بھی انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ پیچھے جذبہ کیا ہے، کیوں ہے؟ وہ اس دنوں میں آدمی بچوں کو وہ جو مٹی سے بھی اور جن کے ناک بھی بہہ رہی ہوتی ہے انہیں بھی اٹھا اٹھا کے پیار دے رہا ہوتا ہے اور چوم رہا ہوتا ہے اور گلے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑا ہی پیارا بچہ ہے اور بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں فوتیوں میں بھی پہنچا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل میں ایمان باللہ کا جو میں بتا رہا تھا کہ اصل ایمان باللہ یہ ہے کہ جو کام بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے، نیکی میں پہلی بنیاد اور اینڈ یہ ہے جو کام کرے آدمی اللہ کی رضا کے لیے۔
اور دوسری چیز کیا ہے؟ ایمان بالآخرہ سے کیا تعلق ہے کہ اس کا بدلہ چاہے آخرت میں. جو بھی میں کر رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، بھلائی کر رہا ہوں، اس کا بدلہ کہاں چاہیے؟ آخرت. اب میں آپ کو وہ جو بات میں نے کی تھی اس کی وضاحت کرتا ہوں ایک حدیث کے ذریعے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 3 اشخاص کا معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. ایک شہید کا، ایک غنی کا اور ایک عالم کا. فرمایا سب سے پہلے شہید کو بلایا جائے گا. اللہ پوچھیں گے کہ تو نے کیا کیا دنیا میں؟ کہے گا اللہ میں تیری خاطر لڑا اور میں نے تیری خاطر جان دے دی گھر تک. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے گواہی؟ تو اللہ کہیں گے نہیں، اصل میں تو اس لیے لڑا کہ لوگ کہیں بڑا بہادر آدمی ہے، تو نے بہادری کے جوہر دکھائے. وقت کیلا، اور یہ تو کہا جا چکا، تختیاں لگیں، پاسنامے پڑھے گئے، بڑے بڑے پروگرام ہوئے. تیری نیت تو یہ تھی، میرے پاس کیا لینے آیا؟ اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے کیا کرو؟ جہنم میں ڈال دو. اسی کو کیا کہا گیا؟ انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار یہ تو فانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی نے بھی ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. ومن کان ہجرتہ للدنیا او امرأۃ ینکحھا، اور کسی نے اگر ہجرت کی دنیا کو پانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے، تو فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت تو اس کے لیے ہوگی جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی. دیکھیں کوئی شخص یہ کہے کہ میرے سارے گاہک تو مسلمان تھے، یہ چلے گئے مدینہ، تو میں یہاں دکانداری کر کے کیا کروں گا؟ میں بھی ساتھ ہی چلتا ہوں، وہیں دکان کھول لیتا ہوں. تو دنیا کے اعتبار سے تو اس نے ہجرت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اللہ کے حساب کتاب میں اس نے اپنے کاروبار کے لیے کی. یا کوئی صاحب کہے اس وقت کہ میں نے تو جن خاتون سے شادی کرنی تھی وہ ہجرت کر کے کہاں چلی گئی ہیں؟ مدینہ. تو میں یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ ہم بھی چلتے ہیں. تو اس کی غرض تو کس کے لیے تھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے تو نہیں تھی. لیکن دنیا میں کیا کہلائے گا؟ مہاجر ہے، اللہ کے راستے میں ہجرت کی. تو دوسرا شخص وہ ہے، فرمایا کہ جو غنی ہے، اس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا، اس کے لنگر کھانے بھی چل رہے ہیں، اس نے خوب دیا. تو اللہ پوچھے گا تجھے مال دیا تھا تو کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے خوب کھلایا پلایا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی، کبھی کوئی میرے در سے خالی ہاتھ نہیں گیا. تو اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے یہ سارا اس لیے کیا کہ تو غنی کہلائے، لوگ کہیں کہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا مال کا خرچ کرنے والا ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو بھی پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال. ایک بہت بڑے عالم کا معاملہ آ جائے گا، اللہ پاک اس سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے درس دیے، ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی، لوگوں کو پڑھایا، مدارس قائم کیے، تیرے دین کی خاطر ساری زندگی لگا رہا. اللہ کہیں گے نہیں، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا درس دینے والا ہے، اور یہ تو نے اپنے کانوں سے سنا تھا، لوگوں نے کہا. اب میرے پاس کیا لینے آئے؟ چھٹی، اس کو بھی پکڑو اور ڈال دو. تو یہ ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تعلق، کہ جو بھی کام کرے انسان اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا بدلہ چاہے آخرت میں. اب تیسری چیز آ جائے تاکہ آج کی بات کو ہم کلوز کریں. ویسے تو یہ آیت میں نے ایک پڑھی ہے
لیکن قرآن حکیم میں شاید 20 ایک صورتیں ایسی ہوں گی جن سے یہ آیت پڑھی ہے ایک آیت، لیکن غالباً 15-20 صورتوں سے یہ ایک آیت بھی پڑھی ہوگی۔ اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ آیات کا معاملہ بھی اور صورتوں کا معاملہ بھی یہ اللہ کی جانب سے، یہ کسی دنیا کے اصول، کسی ادب کے اصول، کسی گرامر اور نحو کے اصول اس پر نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ توقیفی امور میں سے ہے۔ یہاں موقوف، وقف، رک جاؤ یہاں، یہ موقوف ہے بتانے پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ان کو جبریل نے بتایا اور جبریل کو اللہ نے بتایا۔ تو اس ایک آیت کا ابھی میں نے آغاز کیا ہے، اور تیسرا معاملہ تھا کہ ایمان بالرسالت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ ایمان بالرسالت کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جب نیکی کا جذبہ یہ انسان کے اندر موجود ہے، یہ کہیں نہ کہیں نکلے گا، تو اس کو ایک بیلنس اپروچ چاہیے، ایک رول ماڈل چاہیے۔ اس کے لیے ضرورت ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ نے نیکی کرنی کیسے، کن پیرامیٹرز کے اندر رہنا ہے۔ کام تو سارے نیکی کے ہیں، یہی وجہ ہے کہ 3 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر حاضری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پیش ہوئے اور کہا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ تو جو انہوں نے پوچھا سمجھا تو اس سے ایک نتیجہ نکالا۔ اب تینوں کے اندر نیکی کا جذبہ ہے۔ ایک نے فیصلہ کیا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ اب ذرا بات کو سمجھے، اللہ کے نبی ہیں، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو کبھی نہیں بھی رکھتے تو خیر ہے، نفلی روزوں کی بات کر رہا ہوں، اب مجھے تو زیادہ رکھنے پڑیں گے، لہذا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی جاگوں گا، پوری رات نفل پڑھوں گا۔ ذرا دیکھیں اس سے کوئی نیک کام ہے؟ پوری رات، یہ تو اللہ کے نبی کے لیے تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ مجھے تو ساری رات جاگنا چاہیے۔ ذرا بات دیکھیں، بڑی خوبصورت ہے۔ اور تیسرے نے کہا اصل میں یہ جو دنیا داری ہے نا، اس کی جڑ اور فتنے کی یہ عورت ہے، میں شادی نہیں کروں گا۔ شادی کی اور پھنس گیا۔ وہ اکبر الہ آبادی بھی یہی کہتے ہیں نا کہ کہا دنیا سے چپکوں کیسے، عورت نے کہا گوند ہوں میں۔ ٹھیک ہے نا، کہ تو چاہتا ہے کہ دنیا دار بنے، دنیا کا معاملات ہو، تو عورت نے کہا گوند ہوں میں۔ پھر معاملہ دنیا کا چل پڑے گا، پھر وہ ظاہر ہے بچے ہوں گے، گھر گرہستی ہوگی، کھانے پکیں گے، کوئی رشتہ داریاں ہوں گی، پھر تو معاملہ چلے گا دنیا کا ساتھ۔ اسی پر انہوں نے ایک سر سید پر بھی تنقید کر دی تھی کہ کہا کہ قومی چندوں کا حاصل ہو کیا، تو کالج نے کہا توند ہوں میں۔ ویسے بھی تو ان کی توند سر سید احمد خان کی بڑی تھی، تو کالج نے کہا توند ہوں میں کہ وہ جتنے بھی چندہ پورے ہندوستان سے یہ جمع کر رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ یونیورسٹی پہ وہ بنائیں گے، لگیں گے، وہ پوری نہیں ہو رہی، وہ لگ رہا ہے۔ یہ اپنی جگہ انہوں نے ذرا اکبر الہ آبادی نے اپنے انداز میں ان کے اوپر تنقید، لیکن ان کا اپنا بڑا جذبہ تھا۔ اور ذرا اس حوالے سے دیکھیں نا، ایک دفعہ وہ گئے اور طوائفوں سے انہوں نے چندہ مانگا، مزار حسن گئے، وہاں سے مانگا، تو لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے۔ اب یا وہ پھر نیت کا فرق پڑ جاتا، فتوے لگ گئے۔ ان کا بھائی کتنا عظیم کام، اور چندہ کس کا لگ رہا ہے؟ طائفوں کا، پیسے ان سے مانگ کے لا رہے۔ تو سر سید احمد خان سے کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم اس سے غسل خانے بنوا لیں گے، واش روم بنوا لیں گے ان پیسوں سے۔
تو اب یہ ایک شخص جو ہے صحابی ہیں، انہوں نے کر لیا کہ میں شادی ساری زندگی نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے سارا چکر چلتا ہے اور آدمی پھنس جاتا ہے پھر ساری دنیا میں۔ تو بظاہر دیکھیں تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ نیکی کے کام ہے، بڑے عظیم کام ہے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور بلایا اور یہ کہا دیکھو میں تم میں سب سے بڑھ کر نیک ہوں۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نیک بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ، اس میں ہے تواضع نسل۔ اور کہا فرمایا کہ میں تم میں سب سے بڑھ کر نیک ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، نفلی بات، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، اور میری گھر گرہستی بھی ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ تو جو بات آج ہمیں سمجھ آئی، ابھی ذرا نیکی جب عملی شکل اختیار کرے گی تو اس کے تقاضے آگے آ رہے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے ہمارا گھنٹہ ہو گیا تو آج ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، وہ اگلے دوسری نشست میں اس نیکی کی گفتگو کرتے ہیں۔ آج تو ذرا ہم نے بنیادی باتیں کر لی، لیکن آج کی گفتگو میں ہم نے سیکھا کیا؟ ایک یہ کہ نیکی کو اجزاء میں تقسیم نہ کریں۔ نیکی ایک آرگینک ہول ہے، ایک اکائی ہے، ایک پورا رول ماڈل ہے جس کے تحت کہا گیا کہ یہ وہ شے ہے کہ جو پورے طور پر یہ عمل اور کردار یہ پورا جو کوئی اپنائے گا وہ سچے ہیں اپنے اس دعوے میں، اور وہی متقی اور پرہیزگار ہے اس سارے دعوے کے اندر۔ اور دوسرے نیکی کا ایک باطن ہے اور نیکی کا ایک ظاہر ہے۔ ابھی ہم نے صرف باطنی گفتگو کی ہے، ابھی ظاہر کی طرف انشاءاللہ العزیز آگے۔ تو یہ جو ظاہر اور باطن ہے اس میں بھی ایک توازن برقرار ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ نماز کا بھی ایک ظاہر اور باطن ہے، ان دونوں کے توازن سے بات جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اور ہمارا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ دین میں بھی یہی ہے کہ ساری چیزیں دین میں موجود ہیں، لیکن کسی چیز کی اہمیت اگر دین میں 0.00005% ہے اور کسی چیز کی دین میں اہمیت جو ہے وہ 50% ہے، تو ہم نے صرف اور کچھ نہیں کیا، ہم نے اس 50% والی کو 0.05 کر دیا ہے اور 0.005 والی کو 50 کر دیا۔ تو یہ توازن ہمیں تلاش کرنا ہے۔ خیر کوئی بھی بات ہمیں کہے گا کہ یہ کام دین کا نہیں ہے تو ہم کہیں گے ہے دین کا، یہ نیکی کا کام نہیں ہے نیکی کا، لیکن اس میں توازن کہاں آئے گا؟ اور یہ توازن ہمیں قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکل میں وہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔